دیا تھا آپ کو یہ یاد مشورہ ہوگا کس نے دیا کہ جنرل عاصم منیر کو جب لگایا جا رہا تھا آرمی چیف تو لانگ مارچ کیا جائے ان کے خلاف؟ کسی نے بھی اس کے خلاف مارچ نہیں کی. میں بتاتا ہوں خان صاحب نے خود یہ تو تاریخ کا غلط حصہ بات ہے نا جو تاریخ غلط لکھی جا رہی ہے. اب آپ میں سنیں عمران خان نے میرے سامنے یہ کہا کہ علوی صاحب کو میسج آیا. علوی صاحب میرے پاس میسج لے کر آئے علی زیدی کے ذریعے اور علوی صاحب کے ذریعے. عاصم منیر صاحب نے کہا کہ میں نیوٹرل ہوں, میں انڈیپینڈنٹلی چلوں گا, ارریسپیکٹو میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, میں آئین کی بالادستی کے لیے کام کروں گا. اور علوی صاحب جب یہ میسج لے کر آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ پروسیڈ اٹ. یہ عمران خان صاحب نے ان دی پریزنس آف مینی لائرز اور بلکہ میرے سامنے کئی دفعہ یہ بات کی ہے, صحافی بھی موجود تھے. تو صحیح بات کی, لیکن پھر لانگ مارچ بھی ہوا. نہیں یہ تو بعد کی بات ہے نا. لانگ مارچ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سر لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا وہ جب جنرل باجوہ رخصت ہو رہے تھے اس لانگ مارچ کی بات کر رہی ہوں. لانگ مارچ جب وہ مارشل لاء کی بات کر رہے تھے. لانگ مارچ کا وہ تو اچھا 25 مئی کو کس کے خلاف تھی؟ سر 25 مئی کی نہیں, ابھی تو پہلے یہ نومبر والے اس کے اوپر بات تو وہ آپ کو پتا ہے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا, وہ تو اس سے پہلے آ رہے تھے. بات یہ تھی کہ آپ کو ایک بات مد نظر رکھی جائے کہ تاریخ کو اگر ٹویسٹ کر کے کوئی بات کی جائے, آج بھی عارف علوی موجود ہے. جو بات میں کر رہا ہوں جو عمران خان نے میرے سامنے کہی ہے وہ آپ علوی صاحب سے آپ کنفرم کر لیں. اچھا دوسری بات میں آتا ہوں, کیا یہ مذاکرات کے لیے کوئی سی بی ایم ہے؟ کیا کوئی اعتماد سازی کا کوئی ماحول ہے؟ کیا آپ نے آج آپ نے صحافیوں کو استعمال کر کے پرچے کے لیے کر دیا؟ ادھر آپ کی پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی نئے پرچے بنائے جائیں, ادھر کوئی کہہ رہا ہے کہ نئے ایف آئی آریں کاٹ دیں. نہیں یہ غلط ہوا ہے, یہ غلط ہوا ہے. لیکن شعیب صاحب یہ بھی بتا دیں جو کیمپین اس وقت موجودہ عسکری قیادت کے خلاف چل رہی ہے کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ وہ باہر کے آپ کے اکاؤنٹ چلائیں یا اندر کے چلائیں, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک کو ٹارگٹ کریں اور اگر کوئی اس کے اوپر بولے تو وہ ماتون ٹھہرائے؟ کوئی پھر کیا رہے رستہ بند ہو گیا جمہوریت کا. سر پہلی بات تو یہ ہے ہمارے ملک کی موجودہ دیکھیں فوج ایک سبجیکٹ الگ ہے, وہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرتی ہے, ہمیں دل و جان سے عزیز ہے. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وہ آفیشلز جو نظام انصاف میں رکاوٹ بنے, جو سیاست میں مداخلت کریں, جو آئین کی پامالی کریں, ہمیں ان سے اعتراض ہے. پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے شروع کر لیں. ابھی کی بات ہے وہ بھی غلط تھے اگر وہ کرتے تھے تو وہ بھی غلط تھے, آج بھی غلط تھے. کیا وہ نہیں کرتے تھے؟ دیکھیں یہاں آپ کہہ رہے ہوا ہے وہ جو تھے وہ تو اسمبلی تک لوگوں کو لاتے تھے. میں لکھ دوں وہ بھی غلط تھے, آج بھی غلط ہیں. لیکن جو لوگ آج جو کچھ کر رہے ہیں, یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ فارم 45 کی جو ٹیمپرنگ کی ہے کس نے کی ہے؟ مجھے بتا دیں گندم سکینڈل کو آپ نیب سوئی بھی ہے, یہ ٹریبونلز میں جائے گا معاملہ. بائی دا وے جو یہ ٹریبونلز میں جائے گا گئے ہوئے ہیں وہ نہیں, اس پہ تو اب ریٹائرڈ جج آ جائیں گے. اب ریٹائرڈ جب جج آئیں گے وہ دیکھیں گے. دیکھیں اتنی بڑی بےایمانی ہو سکتی ہے. آپ یہ اس کا کریڈٹ لیتے تھے مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر تو کوئی سٹنگ ججز کو آپ سبسٹیچیوٹ کر کے آپ کہتے ہو ریٹائرڈ ججز لگائیں گے. دوسرا اچھا ٹائم ختم ہو جائے گا, میں کوئکلی چانڈیو صاحب پھر مصطفیٰ سے میں نے وائنڈ اپ کروانا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مشروط پیشکش کے علاوہ حکومت زرداری صاحب نے کہا کہ میں بات چیت, کوئی ابھی تک وہاں سے بھی ہل جل نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے تو آج تقریباً نہ ہی کر دی. کیسے آگے بات چلے گی سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری طرف سے مذاکرات نہ ہونا یا اس کا کامیابی یقینی نہ ہونا خان صاحب پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جس انداز سے بات کرتے ہیں وہ سیاسی قوت کو اہمیت ہی نہیں دیتے, سیاسی پارٹیوں کو نہیں کرتے. لگتا ہے صرف وہ اب بھی کسی انگلی کے انتظار میں ہیں کہ انگلی آئے اور میں پکڑ لوں. ایسا نہیں ہوگا. یہ حکمران ہے, ان پر ذمہ داری عائد ہے کہ وہ رویہ اپنائے کہ ساری پارٹی ٹیبل پہ آ کر بیٹھے. میں میاں صاحب کے کوئی مرید نہیں ہوں, لیکن بات ٹھیک ہے. پشاور کے معاملے پہ ساری قیادت بیٹھ گئی, وہ ہمارے تو ایک لیڈر رو دیے, لیکن بہرحال ضرورت نہیں کہ ہمیں بیٹھنا ہے. ہم کبھی انکار کرتے ہیں, ہم تو کبھی مذاکرات سے بھاگے نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں پاکستان کے مسائل کا اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات, لیکن ہاف ہارٹیڈلی نا سر, ایک حجت تمام ہی ہو رہی ہے نا. اب مصطفیٰ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ بڑھے گا, ڈیڈ اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں, بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں, کیا حل ہو سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے اسما بہن کہ ہم بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں اور چیزیں انتہا کو پہنچ رہی ہیں. تحریک انصاف اور جو آرمی چیف ہیں, اب جو آج سے 3-4 ہفتے پہلے سٹیٹمنٹ دی ایک عمران خان صاحب نے, جو ان کے پھر
PTI ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई, फिर उसके बाद उन्होंने टेलीग्राफ के अंदर गालिबन एक आर्टिकल लिखा, तो उससे तो अंदिया यही मिल रहा है कि मामलात काफ़ी ख़राबी की तरफ जा चुके हैं, और ख़राबी तो एक तरफ काफ़ी पर्सनलाइज नौयत उनकी हो गई है। अब इस मामले में हल निकालने के लिए अब क्या हल निकल सकता है जहां पर चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हों, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जी उनको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि वो माहौल को मज़ीद टॉक्सिक ना बनाए। अभी आज से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट था उस पर चढ़ाई कर दी गई, तोड़ दिया गया, तो फिर ये माहौल मुज़ाकरात के लिए तो कंड्यूसिव इस तरह नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल। इनकी भी अपनी जगह दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज करने में बहुत बड़ी नाकामी है, उनके साथ कर ही नहीं पा रहे, मगर करना नहीं चाहते, मगर हुकूमतों तो इनको भी लचक दिखानी पड़ेगी, इसलिए दिखानी पड़ेगी लचक तमाम फरीकों को, अस्मा बहन, कि सारी कॉस्ट जो है वो एक आम आदमी को बिल्कुल